السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ورائٹی چینل. مجھے کہتے ہیں مریم کیوان اینڈ آئی ایم دی ہوسٹ آف ناٹ ایوری وومن. 2023 میں اس سیریز کے ذریعے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا. اٹ ہیڈ بین این امیزنگ ایئر. میری پوڈ کاسٹنگ جرنی کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے ہوا. اور ورنہ میں عموماً کہتی ہوں کہ لوگ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کو ایز اے اسٹیپ یوز کرتے ہیں بیکاز دا مین گول از ٹو گو آن دی میس میڈیا. براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن پہ آنا چاہتے ہیں, مگر میری ٹرانزیشن کچھ مختلف ہے. میں براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن سے ڈیجیٹل میڈیا پہ آئی اور لٹرلی اب اس کو جس طریقے سے انجوائے کرتی ہوں, دیر از نو لوکنگ بیک. اینڈ آئی تھنک کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک پوائنٹ پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں دس از سم تھنگ دیٹ آئی انجوائے اور یہ میرے لیے بنا ہے. مجھے اس چیز کا جو ریئلائزیشن ہے میں کہوں گی وہ اس پوڈ کاسٹنگ کے ساتھ ہوئی. سو ناؤ آئی ایم کمفرٹیبل اینڈ آئی ایم انجوائنگ مائی جرنی. ناٹ ایوری وومن میں ابھی تک ویو ہیڈ 38 گیسٹ. مختلف نوعیت کے ہم گیسٹ لے کے آئے ہیں. اچھا پہلے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ پی وی سی کا جو کانسیپٹ تھا, پی وی سی کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ چینلس پہ تو دیکھتے ہیں دیر آر ڈفرینٹ پروگرامز, ڈفرینٹ ٹاک شوز, ڈفرینٹ ہوسٹ, ڈفرینٹ جانراز اور ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر ایک الگ الگ چیز آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہوتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسا کچھ نہیں تھا. ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک ہی فیس ہوتا ہے, ایک ہی برانڈ ہوتا ہے جو ہر چیز کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. وہ فوڈ کرٹیک بھی بنا ہوتا ہے, وہ فیشن کے اوپر بھی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے گھر کی لائف اسٹائل بھی دکھا رہا ہوتا ہے, وہ پیسہ مینجمنٹ کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. سو لٹرلی وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہم نے کہا کہ اگر ہم اتنا سیریس کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ کی پراپر انویسٹمنٹ چل رہی ہے اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ایز اے پراپر بزنس پروجیکٹ, تو مائٹ ایز ویل میک اٹ اے چینل جہاں پہ ہم مختلف پوڈ کاسٹرس کو رکھیں. ان کی اپنی اپنی جو بھی اسپیشلٹی ہے, جو بھی ان کا جانرا ہے, اس کے حوالے سے وہ اپنے الگ الگ گیسٹ بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. سو دیر آر ڈفرینٹ پوڈ کاسٹرز ڈوئنگ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ آف ڈفرینٹ جانراز. جو میں نے سلیکٹ کیا دیٹ واز اے ویمن سینٹرک پوڈ کاسٹ جس کا ٹائٹل ہم نے دیا ناٹ ایوری وومن, کیونکہ جو میرے پوڈ کاسٹ میں خواتین آتی ہیں وہ کچھ خاص ہیں. سو ناٹ ایوری وومن میں ہم نے بڑی مختلف نوعیت کے جو ہے گیسٹ بلائی, ایسی خواتین جن کا تعلق مختلف فیلڈ سے تھا. اگر میں بات کروں دیر از اے لانگ لسٹ, تو مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی تھوڑی اپنی گیسٹ لسٹ کی. وی اسٹارٹیڈ ود بختاور کیونکہ وہ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہے, ہمارا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم تھا, تو ہم نے کہا کہ چلیں ذرا اسٹیٹس کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں, سیریز کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ شی واز کائنڈ انف ٹو ایکسیپٹ انویٹیشن اور وہ آئیں. اس کے بعد وی ہیڈ ماریہ سلیمان. شی ہیڈ اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ آف ٹائنی پرینیورس, یعنی کہ بچوں کے اندر ایک وہ جو انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ ہے وہ اتنی ینگ ایج پہ کس طریقے سے انسٹل کیا جائے. تو دیٹ واز اے ویری ایجوکیشنل ایپیسوڈ میں کہوں گی, اور کہیں پہ بھی برڈن نہیں فیل ہوا. اور یہی چیز تھی کہ وہی جو ہم بچوں کے ساتھ نارمل انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کو پروڈکٹیو کس طرح سے بنایا جائے. اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے اسکلز ہیں جو اگر آپ ان کو ایک اچھی ایج میں سکھا دیں گے تو ان کے لیے آگے پوری زندگی میں آسانی ہو جائے گی. سو اٹ واز اے ویری ایجوکیشنل اینڈ ایک ہوتا نا آئی اوپنر والی ایپیسوڈ. آئی ہیڈ نبیہ. آر فرینڈشپ گوز اے لانگ وے بیک. بہت پہلے سے میں ان کو جانتی تھی. اینڈ دین آئی ہیڈ پرسنلی سین ہر جرنی کہ کس طریقے سے وہ ایک بہت اسٹرانگ میں کہوں گی ٹاک شو, پرائم ٹائم کے ٹاک شو کی پروڈکشن میں بھی تھیں. بٹ ہر پرسنل لائف ہیڈ سم اسٹرگلس اینڈ شی واز اسٹرانگ انف ٹو اوپن اپ. اس کے بارے میں انہوں نے بات کی, اور بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی ریلیشن شپ نہیں کرتا, نہیں کام کیا, اللہ میاں کے شاید کوئی اور پلانس تھے, اس میں آپ کے لیے سکون نہیں تھا, تو آپ کیسے اپنی زندگی کو بس ختم نہیں کر دیتے. اگر ایک ریلیشن شپ نہیں چلا تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی. سو آئی تھنک دیٹ اسٹوری انسپائرڈ اے لاٹ آف ادر ویمن ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, اینڈ ناٹ جسٹ ٹیک اے اسٹینڈ, بلکہ وہی کہ اپنی زندگی کو روک نہیں دینا چاہیے بلکہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے, اور اسی کا نام زندگی ہے. آئی ہیڈ اے لاٹ آف پیپل فرام دی سروسز, سول سرونٹس ہمارے ساتھ کافی ساری تھی. آئی ہیڈ سدرا انور جو کہ سی ڈی اے کے ڈائریکٹوریٹ میں تھیں, اور ان کے ساتھ ایک بڑی مزے کی کانورسیشن لگی جہاں مجھے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ اتنی بڑی بلڈنگ میں بھی کوئی ایسا اسپیشل واش روم نہیں ہے جو صرف فیمیلس کے لیے ہو. آپ امیجن کریں, اور اس پورے بلاک میں شی واز دی اونلی فیمیل. اب مجھے نہیں پتا کہ اور انڈکشنس ہو چکی ہیں یا کیا صورت حال ہے. دس پوڈ کاسٹ واز اراؤنڈ 6-7 months بیک, بٹ بہت بہت مزے کی ایک آپ کو ایک وائب آتی ہے. دین آئی آلسو ہیڈ نہل. اس کے ساتھ تو اب ایک
फ्रेंडशिप वाली चीज़ बन गई है. शी इज़ असिस्टेंट कमिश्नर, और वो जो अपनी लाइफ की बता रही थी, जो अपनी सर्विसेज की स्ट्रगल्स बता रही थी कि ना रात का पता होता है ना दिन का पता होता है, स्पेशली जब ये 9 मई वाले प्रोटेस्ट के वाक़यात चल रहे थे, तो वो लिटरली एक एक्सीडेंट में बस बाल बाल बची थी. तो इस तरह की काफ़ी सारी स्टोरीज़ थी. देन आई ऑल्सो हैड, और कौन थी जिस सिविल सर्वेंट में, आई हैड सीप जान, और उनके साथ एक बहुत मज़े की कॉन्वर्सेशन लगी. शी कम्स फ्रॉम इंटीरियर सिंध, और वरना तो होता है ना कि चलो वैसे डोमिसाइल सिंध का होगा, लेकिन पढ़ाई जो है किसी बड़े शहर में हुए होंगे और बड़े भी उधर ही हुए होंगे और फिर CSS क्लियर किया होगा. उनका ऐसा कुछ नहीं था. शी ग्रू अप इन इंटीरियर सिंध, एक बहुत ही छोटे से इलाके से उनका ताल्लुक़. वहीं पढ़ी, वहीं बड़ी हुई, शादी हुई. शादी के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और CSS करने का सोचा. एंड देन अगेन हर स्टोरी वेयर शी अटेम्प्टेड, 2 दफ़ा अटेम्प्ट किया, नहीं पास हुआ, तीसरी दफ़ा किया, पास हुई, एंड नाउ देयर इज़ नो लुकिंग बैक. तो इस तरह की स्टोरीज़ उन औरतों के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल होती है जिनको लगता है कि शादी के बाद ज़िंदगी तो बस ख़त्म हो गई. आप शादी के बाद सब कुछ कर सकते हैं. आप शादी के बाद पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं. आपको खुद करने वाला बनना चाहिए. उसके अलावा फ्रॉम द एक्टिंग फील्ड वी हैड अ लॉट ऑफ फीमेल्स. नजीबा फैज़ के साथ एक बहुत मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई वेयर शी टॉक्ड अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑन टेलीविज़न वर्किंग का जो उनका था पाकिस्तान में. देन उनका अफ़गानिस्तान में एक अलग टेन्योर था, उसके बारे में बात की. फिर वो BBC के लिए कुछ कॉलम्स लिखे, उसके बारे में बात की. तो एक बड़ी मज़े की एक डिफरेंट साइड आपको देखी, और फिर हमने बड़ा डायसेक्ट किया हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री को भी. पॉलिटिकल पार्टीज़ में से, पॉलिटिकल लीडर्स में से वी हैड सेनेटर फौजिया अरशद. उनके साथ PTI से इनका ताल्लुक़ है. उनके साथ एक मज़े की गपशप लगी. शी टॉक्ड अबाउट हर पर्सनल जर्नी. और फिर जिस वक्त में हमने उनको इनवाइट किया था, उस वक्त उनकी पार्टीज़ बड़े, मैं कहूँगी, एक उस दौर से गुजर रही थी, कश्मकश के दौर से गुजर रही थी जहाँ अनसर्टनिटी थी, पता नहीं था क्या होगा. बट क्वाइट टैक्टफुली शी हैंडल्ड ऑल द क्वेश्चंस, और एक मज़े की कॉन्वर्सेशन थी उनके साथ भी. डॉक्टर्स में स्किन डॉक्टर वी हैड डॉक्टर अनमोल सुल्तान. और ये भी कुछ लोगों को आप बस मिल के लगता है ना कि यू शुड स्टे इन कॉन्टैक्ट विद देम. डॉक्टर अनमोल वॉज वन ऑफ देम. बड़े मज़े की वाइब इनकी. डॉक्टर अफशीम बिलाल, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ कोर्स, और उनके साथ भी हमने बड़े मसले और बड़ी स्किन रिलेटेड चीज़ें डाइसेक्ट की. एंड देन ऑफ कोर्स हर जर्नी के आर्मी लाइफ से उन्होंने रिटायरमेंट ली, और फिर अपना अब एंटरप्रेन्योरशिप की उनकी जर्नी है. सो एवरी फीमेल हु हैड कम टू दिस पॉडकास्ट, उन्होंने अपनी बड़ी मज़े की इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर की हैं. सबा सहर, शी इज़ अ फोटोग्राफर, और इनकी पहली रील मैं कहूँगी जो नॉट एवरी वुमन की मिलियंस को टच की थी. वेयर शी टॉक्ड अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट सेलिब्रिटीज़. इकरा अज़ीज़ की शादी उन्होंने कवर की थी, तो वहाँ पे क्या सीन था वो ये हमारे साथ कर रही थी, शेयर कर रही थी. स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत थी. वी हैड सारिया हु इज़ एन MMA फाइटर. उसके अलावा क्लाइमेट एक्टिविस्ट और पाकिस्तान की यंगेस्ट PhD सिद्रा रियाज, शी वाज हियर. रबिया, शी वर्क्स एट यूनाइटेड नेशंस, शी वाज विद अस. दुर्या अकरम लाहौर में होती हैं, शी इज़ एन ऑपिड एडिटर. उनके साथ मज़े की गपशप लगी. डॉक्टर सिमरा साले का साइकोलॉजिस्ट. यहाँ पे हमने कोशिश की कि जो सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट है या जो वुमनहुड का कॉन्सेप्ट है, जो फीमेल्स के मसाइल हैं इन द लाइट ऑफ साइकोलॉजी, ज़रा उनको डिस्कस किया जाए. नहल मैंने बता दिया. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ काफ़ी थी. वी हैड हिरा की पर्सनल जर्नी मैंने देखी है. आई नो हर, जब उसका लिटरली आगाज़ था ब्लॉगिंग का, तब वी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग टुगेदर विद बोथ द सिस्टर्स हिरा एंड हिमायल. तो उनके साथ मैं कहूँगी कि मैंने पर्सनली विटनेस की है उनकी जर्नी. सो इट वाज अमेजिंग हैविंग हर, वेयर शी टॉक्ड अबाउट ऑल द स्ट्रगल्स एंड हाउ शी ग्रू फ्रॉम लिटरली नथिंग, और वो भी सारा उस पे कि अपनी मेहनत के बलबूते पे आज वो इस मकाम पे हैं. महाजबीन आतिफ, एन आर्टिस्ट, अमेजिंग वुमन. और कुछ कहते हैं ना कि मलंग अपने जोन में, अपनी कहानियाँ. आई हैड एन अमेजिंग टाइम विद हर. बख्तावर कियानी, she is visually impaired, but she's a sportswoman. She's an archer. तो that is an inspiration for all the people जो मतलब हर कुछ होने के बाद भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में बड़े मसाइल हैं. तो आप उनको देखें जिनकी ज़िंदगी में हकीकतन मसाइल हैं, मगर वो रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. रमशा साद, अभी तक मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि रमशा की एपिसोड हमने बहुत इन्जॉय किया. शी इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ लेक्चरर, फैशन इंस्ट्रक्टर हैं. एंड हमने पर्सनली, मेरी कोशिश भी यही थी कि उनसे इस तरह के सवाल करूँ वेयर शी प्रमोट्स
living with the in-laws, اور ایک وہ جو ہم نے بنایا ہوتا ہے نا شادی سے پہلے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کل کو جس گھر میں جائیں گے, ساس کے ساتھ کیا کرنا ہے, سسر کے ساتھ کیا کرنا ہے, نندے ہوتی ہیں گھر میں, ہاؤ ڈو یو ٹیکل دیم. تو اس چیز کو توڑنے کے لیے وی وانٹیڈ ٹو پورٹری اے پکچر دیٹ نو اتنا نہیں ہوتا, ان کو بھی اپنی فیملی کی طرح کنسیڈر کریں, یو آر اے پارٹ آف دا فیملی, دیٹس اٹ. Seep Chan, I already mentioned. Nida Fatma Zaidi, she's the producer and director of Pakistan Television. ان کے ساتھ بھی پرانا ایکسپیرینس تھا, اور پھر ان کے ساتھ ہم نے جس مطلب ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اور ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس انڈسٹری کو ڈائسیکٹ کیا آف ہاؤ دا ڈراماز اینڈ دا کانٹینٹ از ورکنگ. شمسہ عثمان کے ساتھ بڑی مزے کی گپ شپ لگی تھی. شی از این ہوم بیسڈ انٹرپرینور, اور ان کا لٹرلی کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا, کوئی بات نہیں, اگر آپ کے پاس خالی 3,000 ہیں تو آپ اس سے بھی ایک اچھا بزنس گھر بیٹھے بیٹھے کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اٹ واز ون آف دوز اسٹوریز. اور ان کی بھی وہ بڑے مزے کی تھی کہ کہتی میں ایک دفعہ گھر میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی, اور کھانا بناتے بناتے بس ایک دماغ میں آیا کہ میں اپنے لیے کیا کری ہوں. اینڈ دیٹس ہاؤ, یہ ایک ریئلائزیشن ہٹ جب آپ کو کر جائے تو بس اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ زندگی آپ کو بتا رہی ہے کہ یو آر مینٹ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر اینڈ سم تھنگ بگر, تو بس اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. مناہل از اے ڈائٹیشین, ان کے ساتھ بڑے مزے کی کانورسیشن تھی. دین بالنور, ان کے ساتھ ایک بڑے مزے کی کانورسیشن لگی. شی از اے ولاگر فرام کازخستان, اور ان کا پاکستان کا پہلا ٹرپ تھا, اینڈ وی ہیڈ ہر. تو ہماری پوری انگریزی میں ایپیسوڈ تھی کیونکہ ان کی وہ ان کا موڈ آف کمیونیکیشن تھا. عائشہ ایوب, اے تھیٹر آرٹسٹ اینڈ ایکٹر, ان کے ساتھ بڑے مزے کے انہوں نے فیکٹس شیئر کیے, جیسے کتنا مشکل ہوتا ہے. شی شیئرڈ ہر پرسنل ایکسپیرئنس کہ ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے یا آپ کا اسکن کلر فیئر نہیں ہے تو آپ کو مین لیڈ رولس میں نہیں رکھ سکتے. اس طرح کی ریالٹیز تھیں. عائشہ کاظمی, آئی لوڈ ہر, I literally loved her. ان کی ریلز ابھی بھی ملینز میں گئی ہوئی ہیں, بڑا وائرل کانٹینٹ بھی ہوا. شی از دا پرنسپل آف سٹی اسکول, اور ایجوکیشن سے ان کا تعلق کوئی پچھلے 30 سال سے ہے. اور میں کہتی ہوں جب آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہو نا تو پھر آپ کے پاس ایک پاور آ جاتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنے پرسنل بیسس کے ایکسپیرینس پہ کریں. سو شی شیئرڈ اے لاٹ آف تھنگس. کچھ لوگوں نے اس کو ہیٹ کامنٹس میں بھی لیا, کیونکہ ہر کوئی میں کہوں گی سچائی بھی نہیں ڈائجسٹ کر پاتے اتنا ایزیلی. اور دوسرا یہ کہ ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے بھی متفق ہوں یا کسی اور کی بات سے بھی متفق ہوں. ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو, بٹ وی شوڈ رسپیکٹ ادرس اوپینین ایز ویل. رمشا کنول, یہ جو ہیں آر جے ہیں, اور یہ وہ آواز ہیں جو آپ کو سنائی دیتی ہے جب آپ کال کرتے ہیں کسی کو, اور آتا نا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال مصروف ہے یا بند ہے. تو دس از دا لیڈی بیہائنڈ دیٹ وائس, آر جے رمشا. اور جو ہم نے ایئر اینڈ اسپیشل ایپیسوڈ کی, دیٹ واز ود یور فیوریٹ مشی خان, اور بڑے مزے کی کینڈیڈ ڈسکشن کے ساتھ لگی. دس واز ہر فرسٹ پوڈ کاسٹ, سو شی واز ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ ایز ویل. اور ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں, ہر ایمریٹس کریئر, ہر ایکٹنگ کریئر اور ہوسٹنگ کریئر, اور اس کے علاوہ نئے سال کا موقع تھا تو ہم آف کورس اپنے پیلسٹینین بہن بھائیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ایک گلوبل لیول پہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. سو شی ہائی لائٹڈ دیٹ. اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بلا کے پلیٹ فارم دیں جن کی آواز سننے والے بہت سارے لوگ ہیں, بیکاز یو نو دس از دا لیسٹ اور دس از دا منیمم دیٹ ون کین ڈو. سو یس, ابھی تک کی یہی جرنی ہے. آئی ہوپ آئی ہیونٹ مسڈ اینی ون. میرے ابو میرے ساتھ کھڑے نہ ہوتے جب میرے رشتہ دار کہتے تھے, بہت عجیب سا ورڈ وہ یوز کرتے تھے کہ یہ ٹی وی پہ آنے والی لڑکیاں تو یہ ہوتی ہیں. ماجبین کتنی ملنگ ہے, بس جتنا سوچنا چاہتی ہے. Working mothers, they go an extra mile in giving the best to their children. ایگزیکٹلی. کیا ہینڈل کرنا ہے اپنے ان لاس کو. آئی ایم لائک دیٹ از ویئر آئی اسٹاپ یو. سی اٹس ناٹ اے پروجیکٹ کہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے. پروفٹ کی بیوی بہت بڑی بزنس وومن تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر پہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. اب تو ہمارے جو باقی پرائیویٹ چینلس کے ڈراماز ہیں شاید اس پہ بھی آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کیونکہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی, آپ کی چیزیں بدل گئیں. For my parents, I then tried changing myself. میں جب مجھے پتا لگا میں پاکستان میں لٹرلی ان کا کہ او مائی گاڈ از ایوری ون سیف ایٹ ہوم. نیشنل ہالیڈیز نہیں ہوتی ڈاکٹرس کی, یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز 24/7 365 days a year. فوج کی نوکری بہت ٹف ہے, چاہے آپ لڑکی ہیں یا آپ لڑکا ہیں.
آپ پہلے فوجی ہیں پھر آپ ڈاکٹر ہیں. میں ہر گیسٹ سے پرسنل لیول پہ انسپائر ہوئی ہوں. مطلب بہت ساری ایسی آئی تھیں جن سے آپ کو ایک وہ ملتی ہے کہ یو نو دے آر ڈوئنگ اٹ رائٹ. جیسے جو سیپ چاند والی میں نے کہا, دا CSS آفیسر فرام انٹیریئر سین, ان کا جب میں نے وہ کہا کہ ٹھیک ہے مدرہڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی وہ سنبھال رہی ہوں, تو ایک آپ کو آئی تھنک میں پرسنلی بھی اس ٹائم ایک ایسے شاید ٹائم سے گزری تھی جہاں آپ کو ہوتا ہے نا کہ شاید میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا میں نے پرابیبلی اپنے آپ کو اتنے سارے ایونیوز میں پھنسا دیا کہ پتہ نہیں میں بیلنس کر پاؤں گی, بچے تو نہیں افیکٹ ہوں گے, گھر تو نہیں افیکٹ ہوگا. تو وہ ایک ری انڈورسمنٹ سے مل گئی. سو دیٹ واز لائک ٹھیک ہے. بٹ آئی پرسنلی لرنڈ, میں نے ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. سو آئی وڈ ٹیک اٹ. اچھا, ٹاپک سے زیادہ وہ تو میں کہوں گی کہ آج کل نا ایک وہ جہاں دیکھ لیتے ہیں کہ دو خواتین بیٹھی ہیں اور بات کریں, اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں تو یہ تو وہی ہیں جو فیمنزم کو ابیوز کر رہی ہیں. آئی ایم ویری سوری, بٹ اگر آپ ہماری پوری پلے لسٹ میں اور ڈسکشنز میں جائیں تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورتوں کو مردوں سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے پوڈ کاسٹ میں کبھی میں نے بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم خواتین بہت سپیریئر ہیں, ہم مردوں سے بہتر ہیں, ہم سب کچھ کر سکتی ہیں جو وہ کرتے ہیں یا جو بھی ہے. We never said that. We are sitting here and accepting ourselves. اپنے آپ کو سیلیبریٹ کریں. میں کہتی ہوں اللہ میاں نے بنایا نا, دونوں کو مختلف بنایا ہے, وہ دکھتے مختلف ہیں, تو اس کا مطلب کہ ان کے جو کام ہیں وہ بھی مختلف ہیں. اللہ میاں نے ان کو مختلف رولز کے لیے بنایا ہے. تو اٹس ناٹ اگینسٹ مین, بلکہ ہم تو بیٹھ کے ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. شاید بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنا بھول جاتی ہے. جب وہ خود ہی اپنے آپ کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو ان کے گھر والے کہاں ان کو کریں گے. تو دس از اے ریمائنڈر, اے جینٹل ریمائنڈر فار آل دا فیمیلز ہو دیئر کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. بڑے لائٹ موڈ پہ, بڑی میں کہوں گی ایک ایمپتھی والا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, بڑے ہیومن لیول پہ جا کے ہم اپنے فلاز بھی بتا رہے ہوتے ہیں, اپنی کہانیاں بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ, جہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, تو وہاں ویسے ہی میں کہتی ہوں کانٹینٹ جو مرضی ہو, بٹ اگر ایک خاتون ایک فیمیل بیٹھ کے بات کریے تو جہاں 10 کامنٹس شاید ٹاپک سے ریلیٹڈ آئیں, وہاں 4 کامنٹس ضرور ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں نہیں پہنا, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے بال ایسے کیوں نہیں کیا, آپ نے کپڑے ایسے کیوں نہیں کیے. سو دیٹ از اے ہارش ریالٹی اینڈ وی فیس دیٹ. یس, بٹ ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. میں نے کچھ نہیں دیکھا, میں نے کچھ نہیں سنا, تو مطلب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد میرے سے آپ نام پوچھیں. مطلب بڑا فنی لگتا ہے مجھے, بہت سارے لوگوں کی ایسی اسٹوریز بھی پتہ ہوتی ہیں, اور پھر میں جب جس کے بارے میں ہوتی ہوں ان کے پاس سے گزری ہوں اسپیشلی, تو پھر میں کہتی ہوں بندہ ٹیمپٹ بھی ہوتا ہے کہ بتاؤں یا اس کو پتہ ہو, بٹ دین آئی کیپ تھنگس ٹو مائی سیلف. تو ایک بس میں نے نہیں سنا. اوکے. بہت سارے لوگ ٹیکٹفلی مجھے چیزیں بتاتے ہیں تاکہ ان کو ایک ہوتی ہے کہ یہ یا تو اوپر پہنچے گی یا جس تک پہنچانی ہے وہاں تک پہنچے گی. تو ان لوگوں کو بھی ہے یہ میرا ایک میسج کہ میں آگے بات نہیں بتاتی. تو آئی ایم سوری اگر آپ نے ایک ایفرٹ کی تھی تو وہ ویسٹ ہو گئی. ہاں, مجھے اتنی کالز آتی ہیں, مجھے سمجھ آ جاتی ہے یہ بات میرے لیے تو ہے نہیں, لوگوں کا ہوگا کہ یہ ذرا اوپر بتائے, بڑا آئی ڈونٹ, سوری. آکورڈ اس طرح کہوں گی, کچھ خواتین میں شاید عادت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو نا بہت بڑھا چڑھا کے سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات میں ایک چپ کر کے بھی بیٹھی رہی کہ ٹھیک ہے اب وہ بات ہو رہی ہے تو میں کیا کہوں, مگر مجھے پتا تھا کہ یہ ریالٹی نہیں ہے اور بہت ایگزیجریشن ہو رہی ہے. تو وہ آکورڈ ہو جاتا ہے کہ میں کیسے آپ کو مطلب سنب بھی نہ کروں, آپ کو ڈس رسپیکٹ بھی نہ کروں, کہ آف کورس اگر آپ آئے ہیں پوڈ کاسٹ میں تو آپ کو عزت دینی پڑتی ہے, بٹ پلیز ایگزیجریشن نہ کیا کریں. اسپیشلی خواتین میں نے چیز دیکھی ہے کہ وہ آ کے جب کرتے ہیں نا بہت زیادہ میں آ جاتی ہے, میں نے یہ بھی کیا اور میں نے وہ بھی کیا. لک ایٹ دی ٹینیور آف دا سروسز یا جتنی بھی ان کی ہیں, میں کہتی ہوں 3-4 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو اپنے اندر یہ نہیں آنا چاہیے. وہ تھوڑا آکورڈ ہو جاتا ہے بیکاز آئی ڈونٹ پرسنلی الائن ود دیٹ, اینڈ دین یو ہیو ٹو گیو دیم ریسپیکٹ اینڈ پٹ آن اے اسمائل. سو پراپرلی آئی تھنک اب کوئی ایسا ایونیو رہ نہیں گیا جس کے بارے میں نے بات نہ کی ہو. مجھے لگتا ہے میں اپنے پوڈ کاسٹ میں اپنے گیسٹ کے ساتھ اپنی اچھا مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ بھی بات کر جاؤں گی, لیکن وہ باتوں میں فیمیلس کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہو اور ایک اس لیول پہ جا رہے ہو ہیومن لیول پہ, تو ہو ہی گئی ہیں. آئی تھنک ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بٹ آئی ہوپ ان دا نیئر فیوچر کوئی ایسی چیز آئے جو میں چاہوں کہ اسپیشلی اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. پھر میں شاید اماد کو ہی کہوں گی کہ میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کریں اینڈ آسک می دیٹ ریلیونٹ کویسچن. تھینک یو.